بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ بیان کر دے۔ علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جہاں ایک ضابطہ اور اصول بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو دوسرے کو بیان نہ کی جائے۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو بہت سی غلط فہمیاں، جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، عموماً اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خود بات کہنے والے کو بھی یہاں تنبیہ ہے کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو بات کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا جھوٹا شمار ہوگا، یعنی اس پر بھی وہ جو جھوٹوں کی وعیدیں ہیں اس کا اطلاق ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ جب تک کسی بات کا پورا علم اور تحقیق نہ ہو نہ خود اس پر عمل کرے، نہ دوسروں کو بتائے، نہ اس خبر کی تصدیق کرے، ورنہ یہ شخص جھوٹوں کی طرف منسوب ہوگا۔ بعض علماء اس حدیث کا ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس طرح جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے آدمی پر اعتماد نہیں ہوتا، اسی طرح جو شخص بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دیتا ہو اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ مزید اس حدیث میں مسلمانوں کو جھوٹ سے نفرت دلانا مقصود ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو ابھی جھوٹ ہے تو نہیں مگر بعد میں ہو سکتا ہے، ان سب کو چھوڑ دے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے نزدیک جھوٹ سے بری کوئی عادت نہیں تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی جھوٹ والے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔